دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک معاملہ جو ہے وہاں سیٹل نہیں ہوتا غزوہ ہند نہیں ہو سکتا. پوری کی پوری جو احادیث کی ٹائم لائن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیسے سارا کچھ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراب عمران البیت المقدس خراب الیسرم، کہ بیت المقدس کی جو اس کے اندر آبادی ہے، یہاں اس کو سینٹر سٹیج بننا ہے، یروشلم جو ہے، تو مدینہ کی ویرانی اس سے شروع ہوگی. یعنی ظاہر بات ہے کہ جو حدیث ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے یہ پورے علاقے کو قبضہ کر لے گا، اس میں عرب بھی مارے جائیں گے اور باقی لوگ بھی مارے جائیں گے. ویل للعرب کی بڑی مشہور حدیث. تو مدینہ کے بعد آپ نے خراب الیسرم خروج الملحمہ، خروج الملحمہ یفت القسطنطنیہ. اس کے بعد بڑی جنگ شروع ہوگی اور پھر اس کو قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور یفت القسطنطنیہ خروج الدجال. آپ پوچھیں گے قسطنطنیہ کیسے فتح ہوگا، وہ تو ہمارے پاس. اب پوری اس کی باقی حدیث کو ساتھ ملائیں تو ہوگا کہ مدینہ جو ہے وہ اس میں لوگ رہنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو ایک شخص آپ نے فرمایا بھاگ کے مکہ آ جائے گا، اور مکہ کے جو لوگ ہیں ان کو زبردستی ان کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بٹھا کے بیعت کر لیں گے، اور وہ کہیں گے آپ ہمیں لیڈ کرو. ظاہر بات ہے کوئی نون آدمی ہوگا، آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت میں سے ہوگا. بعض روایات ہیں کہ حضرت حسن کی اولاد سے ہیں، بعض حضرت حسین کی اولاد سے ہیں، بے شمار اس میں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بندہ لیڈرشپ جس وقت یہ لیڈر اس سے بیعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ مسلمان پھر یونائٹ ہونے لگے. تو شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا اس کے خلاف. اب شام یہ نہیں ہے سیریا، شام کے اندر لبنان بھی شامل ہے، اردن بھی شامل ہے، اور اس کے بعد فلسطین بھی شامل ہے، غزہ بھی شامل ہے، شام کے اندر ہی شامل. وہاں سے ایک لشکر روانہ ہوگا، جو لشکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیضا کے مقام پہ دھسا دیا جائے گا. یہ مکہ سے تھوڑی دور ہے، وہاں سے رائے بات آئے گا. یہ واحد نشانی ہے کہ یہ بندہ امام مہدی ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی مدد کے لیے لوگ تشریف لائیں گے. وہ آئیں گے خراسان سے. خراسان ہے افغانستان، اور اس کے بعد تھوڑا سا مشہد کا علاقہ ہے، ہمارا KPK، تھوڑا سا بلوچستان کا علاقہ. تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروم، قافلہ از وادی دور از دراز آیت بروم، کہ یہاں سے وقت قافلے جو ہیں وہ یہاں سے جائیں گے. اس کے وہ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے، یعنی بیت المقدس فتح کریں گے. تو وہاں سے امام مہدی کے ساتھ وہ چلیں گے. غوطہ ایک جگہ ہے، وہاں ان کا وہ ہو جائے گا، مقام بنے گا، ہیڈ کوارٹر امام مہدی کا. غوطہ ہے دمشق کے ساتھ، وہاں سے وہ بیت المقدس فتح کریں گے. اس کو دیکھ کے پورے یورپ سے 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج وہ نکلے گی. اب یہ آتے ترکی فتح کر لیں گے، قسطنطنیہ ان کے پاس چلا جائے گا. جب تو ترکی فتح کریں گے تو آپ وہ آگے آ جائیں گے یہاں پر آماک کے اندر. آماک کے اندر جو جگہ ہے حلب، وہاں جنگ ہوگی بڑی، جہاں وہ شکست کھائیں گے تو پھر مسلمان ترکی کے. ان بیٹوین اس پورے سینیریو کے اندر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ اس پورے خطے پہ حملہ کر دے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، کہ انڈیا یعنی سندھ جو ہے نا، جس میں پنجاب اور سندھ شامل ہے، آج کا انڈس ویلی جو ہے، اس کی تباہی آئے گی بھارت سے، اور بھارت کی تباہی آئے گی چین سے. خراب السند من الچین خراب. اب یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر، اس کو پھر وہ مطلب جو اندازہ ہوتا ہے کہ اٹک پہ اوپر جو لڑائی ہونی ہے، کہ اٹک بارڈر بنتا ہے خراسان کا نا، تو پھر ایک لشکر غزوہ ہند کا روانہ ہوگا بیت المقدس سے. غزوہ ہند کی 18 حدیثیں ہیں، ان میں سے لشکر کی روانگی کہاں ہے؟ بیت المقدس. یعنی یہاں سے جو لوگ جائیں گے، بے شک وہ پاکستان کی فوج کے لوگ جائیں، پہلے وہ بیت المقدس فتح کریں گے، پھر غزوہ ہند کریں گے. تو وہاں سے وہ چلیں گے، وہ پھر آ کے لڑیں گے اٹک کے اوپر. پھر وہ نعمت شاہ ولی بھی کہتے ہیں کہ لاہور بھی فتح ہوگا، تو پھر وہ اجمیر بھی فتح ہوگا اور اندور بھی فتح، وہ ان کے فکر نام تھے. یہ ہے وہ بیسیکلی غزوہ ہند، جس میں وہاں سے لوگ، اسی لیے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لے کے آئیں گے، اور ان کے خزانے بیت المقدس میں سجا دیے جائیں گے. بادشاہوں کو کیوں لکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوگا پاکستان پہ، چین حملہ کرے گا وہاں پر،
انڈیا پہ. تو انڈیا تقسیم ہو چکا ہوگا، اس لیے ایک بادشاہ نے لے کر بادشاہ مختلف ریاستوں میں واپس تقسیم ہو جائے، وہ پھر اس کو وہاں پر اس کو فتح کر کے. یہ ہے پورے کا پورا سینیریو جو بنتا ہے. اس وقت جو جنگ میں سمجھتا ہوں پتہ ہے کیا کیوں ہو رہی ہے انڈیا پاکستان کی؟ یہ بیسیکلی ہم گزشتہ 20 سال سے ایک قوم وہ سبق بھول گئی تھی کہ انہوں نے کہاں لڑنا ہے جا کے، اور یہ ملک بنایا کس لیے گیا تھا. اب 9/11 کے بعد ہمارا راستہ بدل گیا تھا، اب یہ راستہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ نہیں تم نے یہاں بھی لڑنا وہاں بھی لڑنا. یہ چیز سر یہ غزوہ ہند کی جب ہم تھوڑا سا اس کو براڈر پرسپیکٹو میں جائیں، اس وقت جو ہے یہ نہیں ہے. لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا، محمد بن قاسم آئے، محمود غزنوی آئے. سمپل سی حدیث ہے، کتاب الفتن کی بھی حدیث ہے، یہ اوپر پڑھی ہوئی ہے، نسائی کی بھی حدیث، کہ بیت المقدس سے ایک بادشاہ، ابھی تک بیت المقدس پہ مسلمانوں کا کنٹرول نہیں رہا. حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھا لیکن وہ شام کا ایک حصہ تھا، دمشق سے اس کو غرور کیا. بیت المقدس سے ایک بادشاہ ہند اور سندھ کے لیے لشکر روانہ کرے گا. ایک جگہ صرف ہند کا لفظ استعمال ہے، ایک دفعہ ہند سندھ کا لفظ استعمال. تو یہ سر کہاں تک جائے گا پھر؟ سیاب لوگوں کی بات، یہ پورا علاقہ تو آپ فتح کر چکے ہوں گے نا. خراسان سے آپ چلیں گے، آپ رونتے ہوئے سارے کا سارا وہاں پہنچ جائیں گے، ایلیا میں گارڈ دے جائیں گے، وہاں آپ کی بادشاہ امام مہدی قائم ہو چکی، ادھر سے لڑائی شروع ہوگی. اس لیے فرمایا دو چیزیں کہ یہ لشکر جب فتح حاصل کرے گا تو دجال کے قیام تک اب وہاں رہے گا، ایک حدیث میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ واپس لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائیں گے. اب ذرا ترتیب دیکھ لیجیے. جب قسطنطنیہ فتح ہونا ہے، رسول اکرم فرمایا کہ جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کی اپنی زنجیریں توڑ کے اصفہان سے نکلے گا، اور پھر جس وقت وہ مسلمانوں کے اوپر قبضہ کرتا 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 جو ہے وہ مسلمان جو ہیں دمشق کی ایک مسجد کے اندر بالکل محصور ہوں گے. باہر دجال کھڑا ہوگا اور سمجھیں گے کہ بس اب موت کے موت آ گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اتاریں گے. اب دیکھیں دجال کی آمد تک رہے گا، دجال نکلے گا تو لشکر پھر جائے گا وہاں پر، اور وہاں اپنے درمیان عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے. اس لیے ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ جب میں وہ لشکر سے واپس آؤں گا تو میں حضرت عیسیٰ کو بتاؤں گا کہ میں بشارت والی سرزمین سے آیا ہوں اور میں وہاں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو ہمیشہ غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اس پورے کے پورے. کوئی اور 18 حدیثیں ہیں، کوئی کسی اور جگہ سے لشکر نہیں نکلنا. یہاں پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1947 14 اگست کو ایک نشانی کے طور پر بنایا تھا، اور ہماری ایک ڈیوٹی ہے بیسیکلی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایٹمی طاقت بھی بنایا، سب کچھ، کہ ہم نے پہلے وہاں فتح کرنا ہے، وہاں حکومت قائم کرانی ہے، پھر ہم نے یہاں اس کو لے کے نکلنا. اس میں سر یہ ایریا کون کون سا، اسد و مقدس جتنی سرزمین ہے اس میں پھر آپ نے بڑا اچھا ایلیبریٹ کر دیا. اٹک تک آئے گا جی. اٹک کا تو رسول اللہ کے حدیثوں میں تعلق نہیں ہے، وہ بیسیکلی اس کی میرے شاہ ولی نے کہا ہے کہ رود اٹک جو ہے 3 دفعہ خون سے، مشرقین کے خون سے رنگین ہوگی. لیکن اگر جغرافیہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو خراسان جو ہے یہ اٹک سے اوپر تھا. خراسان جو ہے یہ دریائے سندھ سے اوپر خراسان تھا، اور یہ جا کے ملتا تھا دریائے ایمو سے، آکسس ریور سے. تو ظاہر بات ہے خراسان کی لڑائی ہوگی ہند کے ساتھ، سندھ کا تو یہی ہونی تھی، تو ایک وہ بھی ایک دلیل بنتی ہے کہ وہ یہاں تک ہوگی. یہ پورا علاقہ گھمسان کی رن کی جگہ بن جائے گا. یہ پنڈی اور لاہور اور یہ سارا نیچے سندھ کا علاقہ، یہ گھمسان کی رن. فائنل باؤٹ جو ہے وہ وہاں پر ہوگی، اور جہاں وہاں مسلمان فتح حاصل کریں گے، اور وہ اس کے اندر آپ نے فرمایا بیت المقدس سے آئے گا. اس لیے نعمت شاہ ولی بھی یہی کہتا ہے کہ جب اٹک پہ لڑائی شروع ہوگی تو پھر فارس سے اور پتہ نہیں کہاں سے پتہ نہیں مسلمان سارے لڑنے کے لیے آ جائیں گے یہاں پر. تو یہ غزوہ ہند جو ایسی چیز ہے جس سے پوری امت نے لڑنا ہے، صرف ہم نے نہیں لڑنا، پوری امت نے لڑنا ہے اس کے اندر، پوری دنیا کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمان جہاں. سر بات کروں گا اب نعمت شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کی آپ نے. ان کا جو 2000 کے قریب اشعار تھے وہ سارے کے سارے، یعنی کہ 200-250 اشعار ہیں، باقی سارے جو ہیں انہوں نے پیشن گوئیاں یا سارا جو انہوں نے بتایا تھا وہ مسلمان سیو نہیں کر پائے. پھر وہاں ہلاکو خان آئے تھے، انہوں نے ساری لائبریریاں بھی تباہ کر دی تھی. اگر اس کی بات تو مسلمان اپنے ایسٹ کو علم سے دور ہو کے کیوں نہیں اس کو سیو کر پائے؟ دیکھیں نعمت شاہ ولی کا جہاں تک تعلق ہے تو نعمت شاہ ولی کی اس طرح کے بہت سارے پیش گئے. بنیادی طور پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں تک رہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ ایک تو کتاب الفطر میں ہر
بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں باب الفتن موجود ہے. پھر نعیم بن حباد کی کتاب ہے، وہ بڑی مشہور کتاب ہے. پھر ایک سنن وردۃ الفتن وہ بھی موجود، اس میں اندر سارا کو تفصیل ہے. نعمت شاہ ولی نے بھی نیچے آخری شعر اس کا یہی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جو ہے یہ احادیث سے نچوڑا، اس کا اپنا علم نہیں ہے، میں نے وہاں سے لیا ہے، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سب پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا. تو ایسا تو ہم چھوڑیں، مطلب بغداد میں ہلاکو نے جب فتح کیا ہے تو آپ خود سوچیں کہ بغداد میں اس لائبریری کو جلایا تھا تو کتنے دن تک بغداد جو تھا اس کا جو دجلہ دریا تھا وہ تھا، وہ کالا چلتا رہا، وہ راکھ اس میں کتابوں کی پھینک. یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے. یہ سکندر اعظم اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. یہ جب پہنچا تھا پرسی پولس ایران میں تو اس کو پتہ چلا یہاں لائبریری بہت بڑی تھی، اس نے سب سے پہلے لائبریری جلائی تھی. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو ہے مصر میں تھی، اسکندریہ کی لائبریری. تو وہ رومنس نے جب مصر کو فتح کیا تو انہوں نے جلا دی تھی. تو یہ مسلمانوں کے اوپر میں اور آپ مفت میں الزام ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی ظالم بادشاہ تھے وہ انہوں نے یہی کام کیا. ہلاکو نے بھی کیا، تو چنگیز نے بھی کیا، تو اس کے بعد سکندر اعظم نے بھی کیا، سب نے کیا. سر لاسٹ میرا کویشچن یہ ہے کہ ایران، کیا یہ وار بڑھتی ہوئی پاکستان اور انڈیا کے بعد پھر کوئی ایران کا بھی کوئی چنگاری اٹھ سکتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، احادیث کا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب تباہ ہو جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، لیکن عرب سے پہلے ایران تباہ ہوگا. افلافاظ یہ بھی فتن کی حدیث. اور لگتا بھی ایسے ہے کہ ایران پہ جب اسرائیل نے حملہ کرنا ہے تو پوری مسلم امت نے چپ ہو کے تماشا دیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سعودی عرب کی باری آ جائے گی، بلکہ عربوں کی باری آ جائے گی. مسلمانوں کے لیے پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیے مسلمانوں کے تو اس دور کے اندر فتن کے بارے میں رسول ہے، میں نے کتاب بھی اسی لیے چھاپی تھی. یہ 1000 سال پرانی بلکہ 1200 سال پرانی کتاب ہے. امام ابو حنیفہ کے زمانے کے تھے استاد نعیم بن حماد، اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا. ہمارے لوگ خود ترجمہ نہیں کرتے تھے کیونکہ اس میں کوئی ایک حدیث کسی نہ کسی فرقے کے خلاف موجود ہے. بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اور ان کی جو نشانیوں سے نظر آتا ہے. لیکن میں نے خاص طور پہ آج سے 8-9 سال پہلے یہ کتاب چھاپی تھی، اس کا ترجمہ کروایا تھا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے وہی بچے گا جس کو فتنوں کا علم ہوگا. تو آج کے مسلمان کو ان فتنوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور اس علم کے ساتھ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے.